آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل سعیدہ وائس پر میں۔ آج کی کہانی ایک شادی شدہ عورت کی ہے جس نے شادی کے بعد ایک ایسے مرد سے محبت کی جو خود بھی شادی شدہ تھا، جو اسے فلرٹ کر رہا تھا۔ تو ضرور سنیے گا اور ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی اس کے بیل کو پریس کریں۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہوا تھا، لیکن ابتدائی چند ماہ بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ میرے شوہر وہ نہیں تھے جیسا کہ ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ یہ شادی ہمارے ایک دور پرے کی رشتہ دار خاتون نے کروائی تھی اور میرے گھر والوں نے ان پر اعتبار کرتے ہوئے کسی چھان بین کے بغیر ہی یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس وقت میں ماسٹرز کر چکی تھی اور مجھے ایک بہت بڑی فرم میں مارکیٹنگ کی جاب مل گئی تھی، لیکن امی کو میری شادی کی فکر اس وقت سے لاحق ہو گئی تھی جب سے میں نے انٹر پاس کیا تھا۔ دراصل وہ ڈر گئی تھیں کیونکہ میری ایک تائزہ بہن کی شادی خاصی لیٹ ہوئی تھی، جبکہ اس کی تینوں بڑی بہنیں مناسب عمر میں بیاہ کر چلی گئی تھی، لیکن اس کی عمر 28 برس کی ہو گئی تھی اور اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے تائی ہی نہیں خاندان کے دوسرے لوگ بھی پریشان تھے اور سب ہی اپنے طور پر اس کی شادی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ شادی دفتروں، رشتہ کرانے والی عورتوں، پیروں، فقیروں اور عاملوں سبھی سے رابطہ کیا گیا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بہرحال 30 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی اور سب لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اس کے بعد خاندان کے سبھی لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور وہ لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرنے لگے۔ تائی سب کی بزرگ تھیں اور یہ انہی کی نصیحت تھی کہ لڑکیوں کی شادی میں زیادہ دیر نہیں کی جائے اور مناسب رشتہ ملتے ہی ان کی شادی کر دی جائے۔ اس کے بعد ہمارے خاندان میں کم عمری میں ہی لڑکیوں کی شادی ہونے لگی۔ ان میں سے زیادہ تر کو تو میٹرک یا انٹر کے بعد ہی رخصت کر دیا گیا، اور جب میری باری آئی تو میری ضد پر مجھے ماسٹرز کرنے دیا گیا، لیکن جب میں نے ماسٹرز کر لیا تو پھر میری شادی بھی کروا دی گئی، کیونکہ میری امی بہت مخالفت کرتی تھی کہ میں مزید پڑھائی کروں یا ملازمت کروں۔ یہ تو ابو میرے ساتھ تھے جس کی وجہ سے مجھے اتنی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ امی یہی کہتی تھی کہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہو، ملازمت کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ شادی کے بعد دوہری ذمہ داری آ جائے گی، نوکری بھی کرو اور گھر بھی سنبھالو، اوپر سے شوہر کے نخرے بھی اٹھاؤ۔ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں عورت چاہے کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، وہ گھریلو ذمہ داریوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ میری مانو تو نوکری کا خیال دل سے نکال دو اور گھرداری میں دل لگاؤ، ویسے بھی کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں۔ یہ میں باتیں سنتی تھی ایک کان سے اور دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ وہ پرانے زمانے کی عورت تھیں، اسی لیے ان کی باتیں بھی دقیانوسی لگتی تھیں۔ بہرحال جب میری شادی ہو گئی تو مجھے اندازہ ہوا میری ماں کتنی سچائی اور گہرائی والی باتیں کرتی تھی، اور شادی کے کچھ دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا شہزاد کا تعلق بھی مردوں کے اس قبیلے سے ہے جو عورت کو انتہائی حقیر اور کم درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو۔ ہر لڑکی کے ذہن میں اپنے شوہر کو لے کر بہت خوبصورت سے خواب ہوتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی میرا دل توڑ دیا۔ میرے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، میرے ارمان ختم ہو گئے اور میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ پر سختی کرنا شروع کر دی۔ مہینے میں اپنے والدین سے نہیں مل سکتی تھی، گھر کے اتنے کام ہوتے تھے کہ وہ سب کام مجھے کرنے ہوتے تھے۔ شروع کے پہلے دن سے ہی شہزاد نے مجھے لیکچر دینا شروع کر دیا، یعنی حکم چلانا شروع کر دیا۔ اگر شوہر کا لہجہ نرم ہو اور بہت محبت کرنے والا ہو شوہر، تو حکم کا درجہ رکھتا ہے، اس کا لہجہ بھی اس کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن شہزاد کا لہجہ مجھ سے انتہائی کڑوا تھا۔ اس نے شروع کے دن سے ہی مجھ پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی، اور شہزاد کا لیکچر سن کر میری طبیعت صاف ہو گئی اور مجھے اپنی آئندہ زندگی کا منظرنامہ واضح طور پر نظر آنے لگا۔ جی میں آیا کہ امی کو فون کر کے اس لیکچر کی کیسٹ انہیں سناؤ اور کہوں کہ یہ ہے شادی کا وہ لڈو جسے کھلانے کے لیے آپ پچھلے 7-8 سال سے بے چین تھی، لیکن یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ہمارے ملک میں 90% عورتیں اسی طرح کی زندگی گزار رہی ہیں۔ مرد اسی طرح ان کو اپنی سوچ کا، گھٹیا سوچ کا نشانہ بناتے ہیں۔ مجھے بھی صبر اور سکون کے ساتھ حالات گزارنے تھے۔ صبح ناشتے کی میز پر ساس صاحبہ نے تلقین فرمائی، شہزاد غصے کا تیز ہے، اس لیے کوشش کرنا کہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہونے پائے، ورنہ میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گی۔ ساس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ دونوں ماں بیٹا ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور مجھے شوہر کے غصے کے ساتھ ساتھ ساس کی منافقت کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ 10 بجے دل پکڑ کر رہ گئی، میرے تو ارمان ہی ختم ہو گئے تھے۔ اوپر سے جو شہزاد کی ماں تھی وہ تو سونے پر سہاگا تھی،
لیکن میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں بولوں گی، کیونکہ وہ لوگ میرے ہر کام میں کیڑے نکالتے تھے، اپنا فرض سمجھتے تھے، جتنی دیر گھر میں رہتے مسلسل مجھ پر حکم جاری کرتے۔ حالانکہ ان کا دفتر بھی 9 بجے شروع ہو جاتا تھا، لیکن انہیں 7:30 بجے ناشتہ چاہیے ہوتا۔ میں صبح 6 بجے سے کام میں مصروف ہو جاتی، ان کے کپڑے استری کرنا، جوتوں پر پالش کرنا، ناشتہ بنانا۔ اس دوران مجھے آوازیں پڑتی، فلاں ٹائی نہیں مل رہی، موزے کہاں رکھے ہیں، دھلا ہوا رومال دے دو۔ وہ خود ہی اپنی چیزیں ادھر ادھر رکھتے اور بھول جاتے، لیکن ڈھونڈنا مجھے پڑتی، یہاں تک کہ گاڑی کی چابی اور والیٹ بھی مجھے ہی تلاش کرنا پڑتا۔ اس بھاگ دوڑ میں چائے ٹھنڈی ہو جاتی تو فرمان جاری ہوتا کہ دوسری چائے بناؤ۔ جب تک وہ گھر میں رہتے میں گھن چکر بنی رہتی، ان کے جانے کے بعد سکون نہ ملتا، کیونکہ ساس صاحبہ کا چکر شروع ہو جاتا۔ انہیں ناشتے میں انڈے پراٹھے چاہیے ہوتے۔ 10 بجے تک تھوڑی سی فراغت ملتی تو ساس صاحبہ دوپہر کے کھانوں کا مینیو بتا دیتی۔ 6 بجے کے قریب شہزاد کی واپسی ہوتی، ان کے لیے چائے کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات کا اہتمام کرنا ہوتا، اور پھر یہ حکم جاری ہوتا کہ رات 9 بجے ٹھیک کھانا لگ جائے۔ پھر ساس صاحبہ کے کراہنے کی آوازیں آنے لگتی، کبھی ٹانگوں میں درد ہونے لگتا تو کبھی کندھوں میں۔ ان کی خدمت کرنے کے بعد 11 بجے کمرے میں آتی تو شہزاد یوں گھورتے جیسے میں کہیں سے تفریح کر کے آ رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیتے، اور میں سوچتی رہ جاتی، کیا یہی وہ لڈو ہے شادی کا جسے کھانے کے لیے ہر لڑکی بے چین رہتی ہے؟ اب میری چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور مجھے ایک بار پھر سے اپنے آفس جانا تھا۔ شہزاد نے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا کہ دفتر جانے سے پہلے ان کی اماں کے لیے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنا کر جاؤں۔ اتنے کم وقت میں یہ ممکن نہیں تھا، اور پھر اپنی تیاری بھی کرنی ہوتی تھی۔ اس کا حل میں نے نکالا کہ سالن رات کو بنا لیتی، اس طرح اپنے اور شہزاد کے کپڑے اور جوتوں پر پالش بھی رات کو ہی کر لیتی۔ پھر بھی مجھے ناشتہ بنانے اور اماں کے لیے روٹیاں پکانے میں وقت لگ جاتا، اور ہمیشہ کی طرح میں آفس کے لیے لیٹ ہو جاتی۔ راضی صاحب جو کہ میرے باس تھے، ان کی ڈانٹ مجھے ہمیشہ سننی پڑتی تھی۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچی تو اپنی سیٹ پر بیٹھ کر دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، بس اب چند ہی منٹ میں راضی صاحب کا بلاوا آ جائے گا۔ لیکن کافی گھنٹے گزر گئے تو راضی صاحب کا بلاوا نہیں آیا۔ میں یہی سمجھی کہ وہ شاید نہیں آئے ہیں، اور پھر میرا ایک کام کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے تو ان کے آفس میں جانا ہی ہوتا تھا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی؟ میرے کام کے سلسلے میں جب میں راضی صاحب کے آفس میں گئی تو وہاں پر ان کی جگہ تو کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا مجھ پر۔ ان کی کرسی پر ایک سمارٹ اور ہینڈسم بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 30-32 کے قریب ہوگی۔ اس نے سفید شرٹ اور سیاہ پتلون پہن رکھی تھی اور لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دروازے پر رک گئی، سوچنے لگی کہیں میں غلط کیبن میں تو نہیں آ گئی، لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ کیبن میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں دن میں کئی بار وہاں چکر لگاتی تھی، اور پھر اس بندے کو پہلی بار میں نے اس آفس میں دیکھا تھا۔ میری آہٹ پر اس نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، پلیز آ جائیے، اور پھر مجھ سے کہنے لگا، مس، تو میں نے ٹوک کر کہا، مسز مہناز۔ اوہ سوری، مجھے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا۔ پہلی نظر میں مجھے اس انسان کی شخصیت بہت اچھی لگی، جس طرح ہمارے باس راضی صاحب تھے مجھے وہ بالکل بھی ایسا نہیں لگا۔ بہت شریف بندہ لگا، لیکن یہ میری بھول تھی، وہ تو بہت سخت تھا۔ فی الحال وہ میرے ساتھ اس وقت اچھا بنا رہا۔ اب جب میری تنخواہ ملی تو میں نے شہزاد کے ساتھ شاپنگ کرنے کا پروگرام بنایا، اور خوب دل کھول کر میں نے شاپنگ کی، اپنے لیے بھی، اپنے شوہر کے لیے بھی، ساس کے لیے بھی، جس کو دیکھ کر شہزاد کہنے لگے، تم کچھ بچاتی بھی ہو تنخواہ سے یا نہیں؟ تو میں نے معصوم صورت بناتے ہوئے کہا، اتنی مہنگائی ہے، کچھ بچتا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اب تمہیں اپنا اکاؤنٹ میرے حوالے کرنا ہوگا۔ تو میں نے کہا، بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم اگر اس طرح اپنے پیسے اڑاتی رہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ تو تم میری مہربانی سمجھو کہ تمہیں نوکری کرنے دے رہا ہوں، ورنہ تم میری محتاج رہتی۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ ایسی صورت میں مجھے گھر کا راستہ دکھا دیں گے۔ میری ساس ہر وقت ڈراتی رہتی تھی کہ شہزاد غصے کا بہت تیز ہے، اور اگر میں نے ان کی نافرمانی کی اور ان کا حکم نہیں مانا تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے طلاق کا ٹیکہ ماتھے پر سجائے اپنے والدین کے گھر جانا پڑے گا، کیونکہ اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو بیڈ کریکٹر لیس کہا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے کڑوا گھونٹ پینا پڑا، اور میں نے اپنا ATM کارڈ اور چیک بک دونوں شہزاد کے حوالے کر دی۔ یہ اس شخص کی چالاکی تھی۔ ان کی نظر پہلے دن ہی سے میری تنخواہ پر تھی، اس لیے انہوں نے میرے میکے جانے پر پابندی لگا دی۔ انہیں ڈر تھا کہ میں اپنی آمدنی میں سے گھر والوں کو کچھ نہ دے دوں،
جبکہ انہیں میرے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر انہیں میرا خرچ کرنا بھی برا لگنے لگا اور انہوں نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے بچت کا بہانہ کر کے میرے اکاؤنٹ پر قبضہ کر لیا۔ میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے کیونکہ مجھے آفس جلدی پہنچنا ہوتا تھا، لیکن میرے شوہر صاحب نے 5:30 بجے کا الارم لگانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی کیونکہ ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی تھی اور وہ تھوڑا لیٹ اٹھتے تھے۔ اس لیے مجھے دفتر پہنچنے میں دوبارہ دیر ہونے لگی اور پھر ایک دن مجھے میرے باس نے بلوا لیا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ شادی شدہ عورتوں کی کچھ پریشانی ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ رات میں کیوں اپنے کام نہیں کر لیتی ہیں؟ اگر آپ اس طرح لیٹ آئیں گی تو آپ کو دیکھ کر دفتر کا ڈسپلن وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، لوگ آپ کی وجہ سے پھر دیر میں آنا شروع کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ سر رات میں تو میں کام کر لیتی ہوں، لیکن صبح مجھے اپنے شوہر کو ناشتہ دینا ہوتا ہے، ساس کے لیے ناشتہ بنانا پڑتا ہے، دوپہر کی روٹیاں پکانی پڑتی ہیں، اور اگر کچھ ٹائم بچ جاتا ہے تو خود ناشتہ کرتی ہوں، ورنہ اکثر اوقات تو چائے بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن معذرت کے ساتھ آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کی ساس خدا نخواستہ معذور ہیں یا بیمار ہیں جو اپنے لیے 2 روٹیاں بھی نہیں پکا سکتی؟ سوری سر، اس سے زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتی ہوں، کوشش کروں گی آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ میرے چہرے پر اپنی نظریں جماتے ہوئے بولے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں کچھ ہوس نظر آئی اپنے لیے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس دن انہوں نے مجھے کئی بار اپنے دفتر میں بار بار بلایا۔ میں آپ کو اپنے باس کا نام بتانا تو بھول ہی گئی، ان کا نام شاہد ہے۔ شاہد صاحب مجھے بہانے سے اپنے کیبن میں بلاتے، اور اب چونکہ میرے پاس ان سے ہنس کر بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہر بار میں اٹھلاتی مسکراتی اس کے کمرے میں گئی اور خوشگوار موڈ میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس دوران میں نے بہت سارے اس کو موقع فراہم کیے کہ میں یہ جاننا چاہتی تھی کیا وہ مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس بات کی تصدیق شام میں ہو گئی کہ وہ مجھ پر مر مٹا ہے یا فلرٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ گو کہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی بے باک نگاہوں نے بہت کچھ مجھے بتا دیا۔ چنانچہ میں نے اس کھیل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا اور سوچ لیا کہ اگر اس نے پیش قدمی کی تو میں منع نہیں کروں گی۔ میری مجبوری تھی، اور مجھے مجبور کرنے والا تھا میرا شوہر اور میری ساس۔ میرے خیال میں کسی مرد سے ہنس بول کر باتیں کر لینا کوئی جرم نہیں تھا۔ مرد بھی تو غیر لڑکیوں سے آزادانہ اور بغیر کسی حجاب کی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی پاک دامنی میں تو کوئی حرف نہیں آتا، کوئی ان پر الزام بھی نہیں لگاتا، نہ ہی ان کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ مجھے کیا معلوم کہ شہزاد دن بھر کیا کرتا پھرتا ہے اور ان کے تعلقات کتنی عورتوں سے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو مجھے بھی حق ہے۔ سمجھ لے میں نے بغاوت کرنا شروع کر دی، کیونکہ اگر شوہر بیوی پر توجہ نہیں دے تو اس کی بیوی باغی ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن میں نے تیار ہونے میں خاصا اہتمام کیا، ورنہ شادی کے بعد تو میں نے اپنے آپ پر توجہ دینا بند کر دی تھی۔ کسی کے لیے میں کیوں بناؤ سنگار کروں؟ میرا شوہر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور تانے دینا اس کا کام ہے۔ اب میں تیار ہو رہی تھی تو شاہد صاحب کے لیے، کیونکہ میرا اصل ٹارگٹ تو شاہد تھا، وہ خوبصورت ہینڈسم نوجوان۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب انٹرکام کی گھنٹی بجی اور مجھے اپنے کمرے میں اس نے بلا لیا۔ میں نے فائلیں اٹھائیں اور لہراتی بل کھاتی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا کہ گڈ چینج۔ میں نے شرمانے کی ایکٹنگ کی تو وہ کہنے لگا اچھی لگ رہی ہیں آپ، اسی طرح رہا کریں۔ میں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا جب دل ہی مرجھا جائے تو کس کے لیے بناؤ سنگار کروں؟ مجھے اندازہ ہے آپ کن حالات سے گزر رہی ہیں۔ جب تک آپ خوف کے حصار سے باہر نہیں آئیں گی اسی طرح آپ دکھی رہیں گی۔ وہ مجھے بغاوت کرنے کی ترغیب دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں ڈٹ کر اپنے شوہر سے مقابلہ کروں، اور پھر مجھے وہ انسان اچھا لگنے لگا، مجھے اس کی کمپنی میں مزہ آنے لگا۔ پھر ہم کبھی لنچ کے لیے باہر چلے جاتے، کبھی میں بہانہ بناتی کہ دفتر کا کام ہے رات میں، اور پھر اس کے ساتھ میں ڈنر کے لیے چلی جاتی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے رشک آتا ہے آپ کے شوہر کی قسمت پر، کتنا ناشکرا انسان ہے، اگر میری بیوی آپ جیسی ہوتی تو اس کے ہاتھ پاؤں دھو کر پیتا۔ جی میں آیا کہ کہہ دوں کہ میرے بھی ایسے ہی جذبات ہیں، کاش تم میرے شوہر ہوتے تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی، لیکن یہ بات میری زبان پر نہیں آ سکی۔ ایک دن آفس جانے کے لیے بس اسٹاپ پر جب میں آئی تو شاہد وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس طرح کیسے آ گیا وہ، تو اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا میں اسی راستے سے گزرتا ہوں، آج سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ لے لوں۔ آپ نے ناحق تکلیف کی، میں بس سے چلی جاتی،
میں نے رسمن کہا، حالانکہ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو کم از کم ایک دن تو بس کے دھکے کھانے سے نجات ملی۔ تکلیف کیسی، مجھے تو خوشی ہے آپ کے کسی کام آ سکا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، بلکہ میری تو خواہش ہے کہ آپ روزانہ میرے ساتھ جایا کریں۔ جی نہیں، کسی نے دیکھ لیا تو میرا تماشا بن جائے گا۔ اگر لوگوں کو اتنا ڈر ہے تو چہرے پر نقاب ڈال لیا کریں، کوئی نہیں پہچانے گا میرے ساتھ کون خاتون سفر کر رہی ہے۔ اس کی تجویز تو اچھی تھی، اس لیے میں نے چادر کا ہی نقاب کر لیا اور پھر اس کے ساتھ میں نکل گئی۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اس سے ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا تو دکھی لہجے میں بولا، میرا حال بھی آپ سے کچھ مختلف نہیں ہے، دیکھنے میں خوش باش اور زندہ دل نظر آتا ہوں لیکن اندر سے بہت دکھی ہوں۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ میں بھی شادی شدہ ہوں، لیکن میری ازدواجی زندگی بہت بری گزر رہی ہے۔ والدین نے اپنی مرضی سے میری شادی کر دی تھی، رشتے میں وہ میری کزن ہے، کہنے کو تو گریجویٹ ہے لیکن میری نظر میں جاہلوں سے بدتر ہے۔ اسے کھانے پینے اوڑھنے پہننے کا بالکل سلیقہ نہیں ہے، بات بات پر لڑنا جھگڑنا اس کا معمول ہے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی وہ لڑ جھگڑ کر میرے گھر والوں سے الگ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے چین نہیں آیا۔ اب بھی مجھ سے لڑ جھگڑ کر میکے گئی ہوئی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں لیکن آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرتا ہوں، البتہ آپ کے ملنے سے میرا یہ احساس محرومی کسی حد تک دور ہو گیا ہے۔ کاش آپ مجھے پہلے مل جاتی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شاہد کے حالات جاننے کے بعد مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پہلے وہ میرا ہمدرد تھا، اب میں اس کی ہمدرد، اس کی غمگسار اور نہ جانے کیا کچھ بن گئی۔ وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ معلوم ہونے لگا۔ جب شام کو وہ مجھے گھر کے پاس اتارتا تو جی چاہتا کہوں کہ مجھے اپنے گھر لے چلو، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ جب تک اس کی بیوی کا پتہ صاف نہ ہو جائے مجھے شہزاد سے مجھے رکھنا تھا اور مجھے اس سے طلاق لینی تھی۔ شاہد جیسے ہیرے کی قدر نہیں کی اس کی بیوی نے، میں برا بھلا کہتی تو جواب میں وہ بھی میری تعریفوں کے پل باندھ دیتا اور ہمیشہ ایک ہی جملہ دہراتا، کاش میں اسے پہلے مل گئی ہوتی۔ مجھے اس کی شکل بری لگنے لگی تھی، نفرت ہو گئی تھی اس انسان سے۔ اب میں اسے بات بات پر جھڑکنے لگی تھی، میرے دل سے اس کا ڈر خوف نکل گیا تھا، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اب میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ شاہد کی صورت میں موجود تھا۔ اگر شہزاد میری زندگی سے نکل جاتا تو بآسانی شاہد سے شادی کر سکتی تھی میں۔ اس کی مجھ سے محبت جنون کو دیکھ کر تو یہی لگتا تھا کہ وہ میرے اشارے کا منتظر ہے اور جب کہوں گی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لے گا۔ اس روز میرا شہزاد سے بہت زبردست جھگڑا ہوا کیونکہ اس نے مجھے پھر وہی تانے دینا شروع کر دیے تھے۔ میرے پیسوں کو دیکھ رہا تھا اور پورے گھر کی ذمہ داری، رنگ و روغن، یہاں تک کہ ڈیکوریشن وغیرہ کا خرچہ بھی اس نے میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے اپنی مرضی سے پیسے خرچ کرنے نہیں دے سکتے ہو اور مجھے اپنے پیسے اس طرح ہی خرچ کرنے ہیں، تم تو نکھٹے نکمے ہو، تمہارے پیسوں سے گھر بھی بڑی مشکل سے چل رہا ہے، تو میں نوکری چھوڑ دیتی ہوں۔ چھوڑ دو، اس نے ڈھٹائی سے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم ہی رل جاؤ گی۔ میں تمہاری بیجا فرمائشیں پوری نہیں کر سکوں گا، مجھے پتا ہے کتنی فضول خرچ ہو تم۔ دوسرے دن میں نے شاہد کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بیزاریت اور لاطعلقی کے انداز میں بولا، کوئی بات نہیں، تم اس کے پیچھے لگی رہو، تنگ آ کر وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ یکایک ہی آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ مجھے اس کے بدلے ہوئے رویے پر خاصی حیرت ہوئی، لیکن سنبھلتے ہوئے بولی، نہیں سر، وہ بہت ڈھیٹ اور ضدی انسان ہے اور ہم دونوں مل کر بہت خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے۔ دیکھو میں ناز، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اچھی بھی لگتی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ شادی شدہ انسان ہوں، بچوں کا باپ ہوں میں۔ تمہارے حالات سن کر مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی تھی اور تم سے اٹریکشن بھی ہوئی تھی کیونکہ تم اتنی خوبصورت ہو۔ ہاں، یہ میں ضرور سوچتا ہوں کہ اگر تم مجھے پہلے مل جاتی تو میں تم سے شادی ضرور کرتا، لیکن اب میری بیوی بھی واپس آ چکی ہے، بچوں کے کہنے پر میں نے اسے معاف کر دیا ہے، کمپرومائز کر لیا ہے ہم دونوں بھی، اور تم سے بھی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ جو عورت اپنی شوہر کی نہیں ہے وہ پھر دوسرے مرد کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو تو ہم کریکٹر لیس عورت کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے تم ایسی عورت نہیں بننا چاہو گی۔ تو کیا اب تک شاہد میرے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا؟ جو کچھ اس نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کیا، کیا وہ فلرٹ تھا، ٹائم پاس تھا؟ کیا مرد ایسے ہی ہوتے ہیں؟ میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، میں نے اپنا منہ چھپا لیا اور ریزائن کرنا میں چاہتی تھی۔ ریسیگنیشن لیٹر میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا، لیکن شاہد نے کہا نہیں، تم جاب نہیں چھوڑو ورنہ تمہارا شوہر تمہیں پھر سے تنگ کرے گا۔ اور یہ تو سچ ہی بات تھی کہ
اگر میں جاب چھوڑ دیتی تو رہی صحیح کسر بھی پوری کر دیتا میرا شوہر شہزاد۔ اس لیے میں نے چند دن کے لیے چھٹی لے لی اور گھر میں رہنے لگی۔ پر میں سوچتی تھی کہ اس شخص نے میرے ساتھ فلرٹ کیوں کیا؟ اگر کسی عورت کا شوہر ہی بے وفا ہو، باوفا نہ ہو، تو وہ عورت کس کے پاس جائے گی؟ ہاں، یہ میری کوتاہی تھی کہ میں ایک نامحرم مرد کی طرف جھک رہی تھی۔ ان کی نظر پہلے